ہمارے پروگرام کے مہمان ایک ذمہ دار مذہبی اسکالر کہ جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اسلامی علوم کے اندر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالہ کے اندر پروفیسر ہیں، اور نوٹر ڈیم یونیورسٹی امریکہ کے اندر بھی آپ فیکلٹی ممبر ہیں۔ آپ کی متعدد کتابیں مختلف موضوعات کے اوپر جو ہیں وہ منتشر ہو چکی ہیں، اور ماہانہ ایک علمی اور تحقیقی مجلہ شریعہ کے نام سے آپ اس کے مدیر بھی ہیں، اور ہزاروں مختلف جو تحقیقی علمی کام ہیں وہ بھی آپ کی ایک لمبی فہرست ہے اس حوالے سے۔ تو آج ہمارے ساتھ لائن کے اوپر آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عمار خان ناصر صاحب پاکستان سے لائن پہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور شریک ہوئے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شائستہ گفتگو کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ انداز گفتگو جو ہے وہ کس طرح انسان کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی بات کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ، میں آپ کا ممنون ہوں، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور کچھ اچھی باتیں سیکھنے اور کرنے کا موقع دیا۔ گفتگو جو ہے وہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل میں جو انسان میں نطق کی اور بولنے کی صلاحیت ہے، یہ بذات خود ایک بہت ہی غیر معمولی اور انسان کے کمال کو بتانے والی ایک صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گفتگو کی اور بات چیت کرنے کی اور زبان استعمال کر کے اپنے مافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچانے کی جو صلاحیت ہے وہ انسانوں کو ہی عطا کی ہے، اور اس کو اپنی ایک خاص نعمت کے طور پر گنوایا ہے۔ علمہ البیان، یعنی انسان کے شرف کی اور انسان کو جو مخلوقات میں جو ایک خاص رتبہ اور مقام دیا گیا ہے، اس کی ایک بڑی نشانی اور اس کی ایک بڑی علامت یہ زبان کا علم ہے، گفتگو کا علم ہے، گفتگو کی صلاحیت ہے جو انسان کو عطا کی گئی۔ تو انداز گفتگو سے پہلے اور گفتگو سے پہلے فی نفسی ہی یہ جو گفتگو ہے، یعنی کلام کر لینا، بیان کر لینا اور الفاظ استعمال کر کے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا دینا، یہ خود ایک انسان کے کمال کی اور شرف کی ایک علامت ہے، اور یہی یہ بتاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں باقی مخلوقات سے ایک الگ ایک مقام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اسی سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ جب گفتگو اصل میں ہماری جب گفتگو کرتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، تو اصل میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے مگر اپنی شخصیت میں موجود جو احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں، ہم ان کا ابلاغ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گفتگو ہماری اندرونی شخصیت کی، ہمارے اصل جو پرسنالٹی ہے، وہ اس تک دوسرے کو یوں سمجھ لیں کہ ایک راستہ دیتی ہے، ہم کیا ہیں اور ہم کیسے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں، ہمارے احساسات کیا ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں، دوسروں کو اس تک جاننے کا، اس تک رسائی کا یہی ذریعہ ہے۔ گفتگو سے ہم اصل میں اپنی شخصیت دوسروں پر اشکارا کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا ہم بولتے ہیں تو دوسروں کو، سننے والوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، یہ کیسا انسان ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کی زبان پر گرفت کیسی ہے، اس کی حصے جمال کیسی ہے، خوبصورتی اور جمال کو یہ کتنا اپنے اندر رکھتا ہے، اور کس طرح کے خیال رکھتا ہے، دوسروں کے بارے میں دوسروں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ان سارے پہلوؤں سے ہماری گفتگو، ہمارے الفاظ کا انتخاب،
تعبیرات کا انتخاب، ہمارا لہجہ، ہم الفاظ سے کس طرح کا پیغام، کس طرح کے احساسات منتقل کرتے ہیں، ان سارے ہی پہلوؤں سے ہمارا کلام جو ہے وہ ہماری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ تو جیسا کلام ہوگا ویسی ہی ہماری شخصیت لوگوں پر منکشف ہوگی۔ تو اجمالاً یہ وہ پہلو ہیں جن کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گفتگو اور انداز گفتگو اصل میں آپ کی شخصیت ہی کو دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں اور منکشف کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے جمالیات کا بھی ذکر کیا کہ خود شائستہ گفتگو کے اندر جو جمالیاتی پہلو ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس کو بھی تھوڑا سا مزید کھول کے جو ہے آپ بیان فرمائیں۔ جی، تو ایک تو دیکھیں نا، زبان جو ہے وہ بذات خود ایک جمالیات کا اظہار ہے، یعنی انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے ضمیر میں موجود چیزوں کو وہ دوسروں تک پہنچائے، اور اس کے لیے زبان کا، الفاظ کا، اصوات کا انتخاب کرے۔ اب اس میں ہم جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی جو بھی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کا اور اس کا ایک کم سے کم درجہ بھی انسان رکھتا ہے، لیکن اپنی ان ساری صلاحیتوں کو اور اپنی ان ساری معاشرتی ضرورتوں کو، سماجی ضرورتوں کو وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی کمال کے ساتھ پورا کرنے کی بھی صلاحیت انسان کو اللہ نے دی۔ تو بنیادی طور پر ہمارے سارے ہی چیزوں میں، ہمارے سارے ہی عام میں، سارے ہی معاشرتی اور سماجی امور میں یہ جو انسان کی حصہ جمال ہے وہ اپنا ظہور جب کرتی ہے تو ہم مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم لباس پہنتے ہیں، ہم اور زندگی کی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، تو ان سب کو بھی ہم جو منیمم ایک ضرورت کا درجہ ہے اس تک نہیں رکھتے۔ ہم لباس میں بھی ایک خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، ہم کھانوں میں، کھانے کھانے کے انداز میں ایک لطافت پیدا کرتے ہیں، ایک خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو زبان ہے وہ تو ہماری اس حصے جمال کے اظہار کا بہت ہی غیر معمولی ذریعہ ہے۔ ہم اسی حصے جمال کو اور اچھے الفاظ کے انتخاب کو، خوبصورت الفاظ کے انتخاب کو اور مؤثر ابلاغ کو، ان سارے پہلوؤں سے ان میں خوبصورتی پیدا کر کے ہم اپنے بات کو بہت ہی مؤثر بنا دیتے ہیں۔ تو فنون لطیفہ میں جو جمال کا اظہار کرنے والے فنون ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ زبان جو ہے وہ بہت ہی غیر معمولی درجہ رکھتی ہے۔ اس میں ہم شاعری کی صورت میں، نظم کی صورت میں، خطابت کی صورت میں انسان اپنے حصے جمال کا اظہار کرتا ہے، اور عام گفتگو میں بھی جو آدمی جتنا زیادہ اچھی تعبیرات پر قادر ہوگا، جتنے زیادہ اچھے الفاظ کا انتخاب کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہوگا، اور جتنے زیادہ لطیف پیرائے وہ بات کو پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی شخصیت پر کبھی اتنا ہی اچھا اثر پڑتا ہے، اس کی بات بھی، اس کا کلام بھی اتنا ہی شائستہ اور بلیغ مانا جاتا ہے۔ تو حصے جمال کو، خوبصورتی کا جو اپریسیشن ہے اس کو اپنی کلام سے ظاہر کرنا، اپنے کلام کو اس حصے جمال کے فروغ کے لیے استعمال کرنا، یہ زبان کی شائستگی کا ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر غم و غصے کی حالت میں بھی بات کرتے ہیں، جس طرح وہ بادلوں کی ہولناک گرج جو ہے وہ ممکن ہے وقتی طور پہ دلوں کو دہلا دے، لیکن اس کے اندر شاید وہ بارش کی بوندوں کے جسم کے اوپر پڑنے سے جو سکون ملتا ہے وہ نہ ہو۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو شائستہ گفتگو ہے اس کے اندر کس طرح ہم اخلاقی پہلوؤں کو مد نظر رکھیں تاکہ ہماری گفتگو مزید بہتر ہو سکے؟ جی جی، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ شائستہ گفتگو، تو اس کا ایک پہلو تو وہ ہوتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، حسن تعبیر، حسن کلام۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ اس کا تعلق اخلاق سے ہے، اور اخلاقیات سے مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان اور اپنے کلام سے کسی کو مخاطب کرتے ہیں یا اس کے بارے میں اپنے کسی تاثر کا اظہار کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ منفی بھی ہو سکتا ہے، برا تاثر بھی ہو سکتا ہے۔ تو تاثرات تو سارے ہی ہماری شخصیت کا حصہ ہیں،
اور جس طرح لطافت ہماری شخصیت کا حصہ ہے، اس طرح غصہ، اسی طرح شدت احساس، یہ بھی ہماری شخصیت کا حصہ ہے۔ اور مختلف مواقع ہوتے ہیں جن کے لیے مختلف طرح کے جذبات اور مختلف احساسات مناسبت رکھتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ 24 گھنٹے ساری زندگی میں ایک ہی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ یہ سارے جو موڈز ہیں لطافت، یہ ہماری زندگی کا حصہ، اور ان کا ابلاغ اور ان کا اظہار ہمیں کرنا پڑتا ہے موقع کی مناسبت سے۔ تو یہاں شائستگی اس پہلو سے یعنی آتی ہے، اس کا شائستگی کا پہلو یہ بنتا ہے کہ ہم شدت احساس کبھی جب ابلاغ کریں، ہماری کیفیت اس وقت رنجیدگی کی ہے یا غصے کی ہے یا کسی بات پر شدت احساس ہے، تو اس کا اظہار بھی ہم اس اسلوب میں کریں کہ ہماری شدت احساس تو منتقل ہو، ہم جس کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں اور پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ تو پہنچے، لیکن وہ مؤثر پہنچے، اس سے لوگوں کو ٹھیس نہ پہنچے، اس میں ہم ایسی تعبیر اختیار نہ کریں کہ لوگ ہماری بات کی قوت کو اور ہمارے تاثر کی شدت کو محسوس کرنے کے بجائے الٹا وہ متنفر ہو جائیں۔ تو دوسروں کے عزت نفس کا احساس، دوسروں کے جو خیالات ہیں، ان کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، اس کا احساس کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شدت احساس کو، اپنے تاثر کو منتقل کرنا۔ تو یہاں پر ایک اخلاقی پہلو جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے کہ ہماری زبان سے دوسروں کے متعلق جو رویہ واضح ہو، دوسروں کے متعلق جو ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ان تک پہنچے، دوسروں کی عزت نفس کا خیال شامل ہو، دوسروں کی پوزیشن کا خیال جو ہے وہ شامل ہو، اور اس میں بدمزگی پیدا کرنے والی کوئی چیز شامل نہ ہو۔ اس کے لیے دنیا بھر کے اہل دانش کے ہاں، بڑے بڑے اہل فکر کے ہاں بہت عمدہ قسم کے اقوال ہیں۔ ہمارے دینی ادب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، صحابہ اور اہل بیت کے اقوال میں اس کی زبان کا یہ جو پہلو ہے اس کے متعلق بہت ہی عمدہ یعنی بیانات موجود ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ہمیں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ معروف ہے کہ ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا، تو اب آپ کے علم میں تھا کہ وہ اس کا کردار یا اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، آپ نے اس کے آنے سے پہلے اس کی غیر موجودگی میں اپنا تھا وہ بیان کیا کہ یہ تو اپنی قوم کا بہت ہی برا آدمی ہے۔ لیکن جب وہ آ گیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ اسی طرح اکرام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مدارات کے ساتھ رسپیکٹ دی، وہی اس کو جس کی وہ توقع کرتا تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو حاضرین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اس کے بارے میں کچھ اور بات کہہ رہے تھے، لیکن جو اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے آپ کا رویہ بالکل مختلف ہو گیا تھا۔ تو آپ نے ایک بہت کمال کی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ آدمی اللہ کی نظر میں سب سے برا ہے کہ جس کے ساتھ ملنے سے لوگ اس وجہ سے گریز کریں کہ وہ بد کلامی کرتا ہے، واہ، کہ وہ سخت کلامی کرتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے ملنا نہ چاہیں، اس سے ملنے سے گریز کریں، ایسا اللہ کی نظر میں بہت ہی برا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی یعنی اعلیٰ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ کا دوسرے کے بارے میں تاثر جو بھی ہے، آپ کی رائے جو بھی ہے، لیکن مدارات کا، میل ملاپ کے آداب میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ آپ گفتگو میں، اس کو تخاطب میں، اس کے اکرام میں کوئی اللہ یہ کہ کوئی خاص موقع ایسا ہے کہ جس میں اصل میں خطاب کی ضرورت یہ ہے کہ آپ تھوڑی سختی سے بات کریں، وہ مواقع اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن عام گفتگو میں لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، ان کو معاشرے میں جو بھی ایک سٹیٹس حاصل ہے، مقام حاصل ہے، اس کے لحاظ سے ان کو مخاطب کرنا، یہ ساری چیزیں شائستگی کا یہ جو پہلو ہے اخلاقیات کا، معاملات کا، یہ اس میں شامل ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہوئے۔ ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں شائستہ گفتگو کے حوالے سے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا کہ کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہ کریں،
اونچی آواز میں بات کرنا شائستگی کی علامت نہیں سمجھا جاتا ہے، اور در حقیقت انسان کی گفتگو ہی مختلف علامتوں کا اظہار بھی اس سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پروین شاکر نے کہا تھا کہ جب سچائی مخبروں کے اندر گھر جائے تو گفتگو علامتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس ماحول کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں، بقول ضیاء المصطفیٰ ترک کے، وہ کہتے ہیں کہ منکشف ہوتا ہے اکثر برسبیل گفتگو، منکشف ہوتا ہے اکثر برسبیل گفتگو، ایک ہی ماحول میں شیشے بھی ہیں پتھر بھی ہیں، اور مسندوں پر بیٹھنے والوں میں واضح فرق ہے، مسندوں پر بیٹھنے والوں میں واضح فرق ہے، جن پہ دستاریں نہیں سجتی کچھ ایسے سر بھی ہیں۔ تو در حقیقت جس ماحول میں رہ رہے ہیں اسی ماحول میں پتھر بھی ہیں اور شیشے بھی موجود ہیں۔ ایک عمدہ اور باوقار انسان کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو معاشرے تک پہنچائے، اور یہ شائستہ گفتگو ہی ایک خوبصورت معاشرے کو تشکیل دیتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس اور بھی مختلف رویے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جو در حقیقت لوگوں کو نہ صرف ٹھیس پہنچاتے ہیں بلکہ بہت زیادہ اذیت بھی دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جس سے مخاطب ہوتا ہے وہ اس کا ہم زبان نہیں ہوتا، یعنی ممکن ہے اس کو اس کی زبان نہ آتی ہو، لیکن وہ یہ چاہے کہ وہ اپنے جذبات، احساسات یا مختلف کیفیات جو ہے وہ اس تک منتقل کرے۔ جس طرح ایک فارسی کا معروف مصرع ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ میرے دوست کی زبان جو ہے وہ ترکی زبان ہے لیکن مجھ کو ترکی زبان نہیں آتی ہے۔ تو اس مرحلے میں جب انسان موجود ہوتا ہے کہ جب وہ ہم زبان نہیں ہوتا مخاطب سے، تو اس وقت بھی مختلف اور علامتوں کے ذریعے انسان اپنا اظہار کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک خوبصورت علامت جو ہے وہ تحفہ دینا ہوتا ہے۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کو تحفہ دیتا ہے تو تحفہ بھی در حقیقت ایک خوبصورت علامت ہے جو انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان منوعاً لفظ نہیں دے سکتا۔ لازم نہیں ہے کہ ایک انسان ٹی وی کے اوپر پروگرام کرتا ہو اور ہر قسم کے جذبات کو بیان کرنے کے حوالے سے اس کے پاس کوئی مناسب لفظ موجود ہوں، بلکہ بہت سے جذبوں کو لفظ نہیں دیے جا سکتے، اور ان جذبوں کی قدر کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہی جذبات کو، کہ جو بعض لوگ فطری طور پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور بے ساختہ پن ان کے اندر موجود ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کچل کے رکھ دیں۔ لیکن احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ جذبے کا خون فطرت انسان کا خون ہے، جذبے کا خون فطرت انسان کا خون ہے، ایسا جو جی بھی چاہے تو ایسا نہ کیجیے۔ اور پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ خدایا چھین لے ہم سے کمک پر آنے والے سب معلم، سب مدیروں کو، خدایا چھین لے ہم سے کمک پر آنے والے سب معلم، سب مدیروں کو، کہ ان کے بغض و کینہ سے بھرے جملوں سے ہم کو تو شب تاریک و تنہائی میں اپنی خود کلامی اچھی لگتی ہے۔ تو بہت سے لوگ کہ جن کے بغض و کینہ سے بھرے جملے انسانوں کو اذیت دیتے ہیں، اس سے بہتر یہی ہے بقول ڈاکٹر خورشید رضوی کے کہ تم کو میری افتاد کا اندازہ نہیں ہے، تم کو میری افتاد کا اندازہ نہیں ہے، تنہائی صلہ ہے میرا خمیازہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو ایسے تند رویوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ در حقیقت پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے رویوں سے ہم کلامی زیادہ بہتر رکھتی ہے، اور وہ گوشہ نشینی اختیار کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے معاشرے کے اندر اس خوبصورت رویے اور خوبصورت گفتگو کو پروان دینا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کو ایک خوشگوار معاشرہ
اپنے خاندان کو ایک خوشگوار خاندان، اپنا حلقہ احباب اس کو ایک بہترین حلقہ احباب، جس طرح اقبال نے کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اس انداز سے ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسن رضا نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔